بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت اور مہربانی سے باخیریت ہوں گے اور آن لائن کلاسز کے ذریعے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ بیٹے، آپ کو تقریباً ہر لیکچر یا ہر دوسرے تیسرے لیکچر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آن لائن کلاسز کا یہ سلسلہ، یہ نظام ادارے کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی کاوش ہے کہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں اور آپ کا تعلیم سے آپ کا جو ایک رابطہ ہے، آپ کے کیریئر بلڈنگ میں جو آپ کا ایک پروسیس ہے وہ چلتا رہے۔ تو آن لائن کلاسز اکنامکس پارٹ 1 میں لاسٹ لیکچر میں ہم پروڈکشن اینڈ فیکٹرز آف پروڈکشن اس پہ ہم بات کر رہے تھے اور اس چیپٹر میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ پروڈکشن فنکشن کیا ہوتا ہے، کہ ریلیشن شپ بٹوین ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ از نون ایز پروڈکشن فنکشن، کہ اس میں دو باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فیکٹرز آف پروڈکشن کو کمبائن کر کے گڈ اینڈ سروسز پروڈیوس کی جاتی ہیں، اور گڈ اور سروسز کی پروڈکشن کو پروڈکشن آف ویلتھ کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ پروڈکشن فنکشن بھی ہے۔ تو جہاں گڈز اینڈ سروسز کی کوانٹٹی کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، وہاں پر اس کے معیار یعنی اس کی کوالٹی کو بھی بہتر اور کمپیٹیٹیو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ جو پروڈکشن ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کے بعد جو ہے وہ نیشنل مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ان کی اچھی کوالٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس چیپٹر میں آغاز میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اس چیپٹر میں ہم نے بنیادی طور پر ایک تو پروڈکشن فنکشن کی بات کرنی ہے، اور اس کے بعد ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن۔ There are 4 factors of production: land, labor, capital, organization۔ اب جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں ہم نے ان چاروں فیکٹرز کی ڈیفینیشن پہ بات کرنی ہے، اور ان چاروں فیکٹرز کی امپورٹنس یعنی کہ ان کی جو خصوصیات ہیں، پراپرٹیز اور امپورٹنس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اس کے ان کے رول پہ بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کیپٹل فارمیشن جو ہے، تشکیل سرمایہ، وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، سمارٹ سلیبس کا حصہ، اس میں سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعنی ہمارے سلیبس میں چاروں عاملین پیدائش کا تعارف، ان کی تعریف، ان کی خصوصیات اور ان کی اہمیت ہے، جس میں سے ہم نے اپنے سابقہ لیکچرز میں پہلے تینوں عاملین پیدائش یعنی لینڈ، لیبر اور کیپٹل پہ ہم نے بات کی ہے۔ چیپٹر نمبر 7 میں تھیوری آف پروڈکشن کے ساتھ ہم نے لینڈ کی پراپرٹیز اور اس کی امپورٹنس پہ بات کی تھی۔ اس کے بعد اس سے اگلا چیپٹر جو ہے وہ اس میں بنیادی طور پر ایک لیکچر ہے جو کہ ہم نے چیپٹر کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا، ہم نے اس میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن یعنی لیبر جو ہے ہم اس کو لینڈ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو لیبر کیا ہے، ڈیفینیشن آف لیبر، اور اس کے بعد اس کو HR بھی کہا جاتا ہے، لیبر فورس بھی یہی ہوتی ہے، مین پاور بھی اسے بولا جاتا ہے۔ اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی، ڈیفینیشن اور پراپرٹیز کا۔ اس کے بعد اس سے نیکسٹ جو فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں، کسی بھی پروڈکشن فنکشن کو چلانے کے لیے ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے کیپٹل کہا جاتا ہے، اسے کیپٹل ریسورسز بھی کہا جاتا ہے، اسے فنانس بھی کہا جاتا ہے، فائنینشیل ریسورسز بھی کہا جاتا ہے۔ تو پروڈکشن فنکشن کو چلانے کے لیے ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہم فیکٹر پڑھتے ہیں کیپٹل، اس پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ آج بیٹے ہم جو ہے ان فیکٹرز آف پروڈکشن میں سے ہم نے لاسٹ فیکٹر آف پروڈکشن پہ بات کرنی ہے، اور وہ ہے بیٹے آرگنائزیشن۔ اسے
एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है, मैनेजमेंट भी यही होती है। और उर्दू में इसे हम एक तो कहते हैं तंजीम, और उसके बाद आजिर भी इसी को कहा जाता है। जिस तरह से हमने 4 फैक्टर्स की बात की है कि 4 फैक्टर्स में क्या क्या है जी बेटे। एक फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर्स हैं। इन चारों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन फंक्शन मुमकिन होता है। यानी ये ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, इसमें से हमने लैंड जो है वो पहले पढ़ ली है, लेबर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल के बारे में भी हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो करंट टॉपिक है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। तो एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि एक बात तो ये डिफ़ाइन है कि चारों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही प्रोडक्शन फंक्शन पॉसिबल है। अब उसके बाद हर एक प्रोडक्शन फंक्शन में तमाम रेट्स जो हैं, तमाम फैक्टर्स का जो शरह है उनकी पार्टिसिपेशन की वो अलग अलग हो सकती है। किसी फंक्शन में लैंड ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बाकी फैक्टर कम होते हैं। किसी में लेबर है ज़्यादा है तो बाकी फैक्टर्स कम है। इसलिए इनका जो तनासुब है मुख्तलिफ़ पैदावारी अमल में वो मुख्तलिफ होता है। तो इनमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लेबर की प्रॉपर्टीज़, कैपिटल की ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की जो इसको मैनेजमेंट भी कहा जाता है, बाकी तीनों आमिलीन पैदाइश और इस आमिल पैदाइश में बुनियादी फ़र्क ये है कि पहले तीनों आमिल पैदाइश जो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके मुआवजे, इनके जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो डिफ़ाइन होते हैं पहले से। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुआवजा पहले से डिफ़ाइन नहीं होता, इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड। और दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे जो है एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और इसको अहम तरीन फैक्टर इसलिए कहा जाता है कि जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिसीजन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ऑर्गेनाइजेशन में आपने इससे पहले पढ़ा है कि ये सेकेंडरी फैक्टर है, क्योंकि पहले 2 फैक्टर जो हैं लैंड और लेबर ये दोनों प्राइमरी फैक्टर हैं, जबकि लेबर और कैपिटल जो हैं ये सेकेंडरी फैक्टर हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेकेंडरी फैक्टर है। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में बेटा हम बुनियादी तौर पर इसके 2 पहलू जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम की तारीफ़ क्या है। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम के फ़राइज़ क्या होते हैं। इसे जो है रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, या से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और आसानी के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि तंजीम के फ़राइज़ क्या हैं, तंजीम के फ़राइज़, इसकी अहमियत या ऑर्गेनाइजेशन का किरदार क्या हो सकता है। ये बुनियादी तौर पर हम इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम इस हवाले से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं।
تو پہلے تو بیٹے ہم آرگنائزیشن کی تعریف میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے سیکنڈری فیکٹر۔ آپ سے MCQs بھی اس حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آرگنائزیشن از سیکنڈری فیکٹر، اسے مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عامل ہوتا ہے، یہ وہ جو اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ مینیج کرتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ An organization is individual or a body of individual، یا تو ایک واحد بھی ہو سکتا ہے یا انڈیویجول کی ایک باڈی، یعنی کہ اشتراک بھی ہو سکتا ہے۔ who brings the other three factors together، جو کہ باقی تینوں عاملین کو، یہ ان عاملین کی بات ہو رہی ہے، ان 3 فیکٹرز کو کیا کرتا ہے جی، کہ ان کو فیکٹرز کو ٹوگیدر کمبائن کرتا ہے اینڈ میکس پروڈکشن پاسبل، اور پیداواری عمل کو ممکن بناتا ہے۔ اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے، آرگنائزیشن این آرگنائزر از انڈیویژول اور باڈی آف انڈیویژول، یعنی کہ وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے یا کئی ایک بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے کیا ہیں جی، who brings other 3 factors together، جو کہ باقی تینوں عاملین کو اکٹھا کرتے ہیں اینڈ میکس دی پروڈکشن پاسبل، اور پیداواری عمل کو ممکن بناتے ہیں، یعنی پیداواری عمل جو ہے اس کی بنیاد ڈالتے ہیں، اسے ممکن بناتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ لینڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس کی پراپرٹیز میں، کہ لینڈ جو ہے یہ پیسو فیکٹر ہے، لیبر یہ ایکٹیو فیکٹر ہے، ایکٹیو یعنی کہ یہ ڈیسیجن میکر فیکٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہم نے پڑھا ہے کیپیٹل کے بارے میں، اور کیپیٹل بھی جو ہے یہ پیسو فیکٹر ہوتا ہے، یعنی یہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور ایکٹیو فیکٹر جو ہے یہ آرگنائزیشن ہے۔ پورے پروڈکشن فنکشن کے بارے میں تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن کرتی ہے، یعنی اس فیکٹر کی تنظیم کرتی ہے۔ تو ڈیفینیشن میں بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جی کہ آرگنائزر جو ہے، اس کے علاوہ اس کی ایک اور ڈیفینیشن میں ہے کہ انٹرپرینیور، ایک آرگنائزر جو ہے، از اے پرسن ہو پرفارم دی ڈوئل فنکشن آف رسک ٹیکنگ اینڈ کنٹرول، کہ جو رسک ٹیکنگ یعنی خطرہ بھی مول لیتا ہے اور جو ہے وہ پورے سسٹم کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر آرگنائزیشن یا تنظیم ایک ایسے فیکٹر کا نام ہوتا ہے جس کے ساتھ بہت سارے ذمہ داریاں ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور وہ ان کو پرفارم بھی کرتا ہے۔ تو اب اس کی ڈیفینیشن کے بعد بیٹے ہم اب اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ اس ٹاپک میں ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ جو آرگنائزر ہوتا ہے، جو آرگنائزیشن ہے، مینجمنٹ ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہمیں سوال کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو سوال ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے، اس پورے پروڈکشن فنکشن میں آرگنائزیشن کا کردار کہاں کہاں پر ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے۔ تو آرگنائزیشن کہتے ہیں مینجمنٹ کو۔ تو مینجمنٹ جو ہے یہ پورے سسٹم، پورے پروڈکشن فنکشن کے جو سٹارٹ سے اینڈ تک اس کی ہر ایک سٹیپ پر جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے درست کرنا، اسے چلانا، اسے مینیج کرنا، یہ تمام جو کام ہیں وہ آرگنائزیشن کرتی ہے۔ تو اب ہم اس کو آغاز سے پڑھتے ہیں کہ آغاز میں فرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا پہلا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پلان تیار کرتی ہے۔ اب پلان تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کا خاکہ بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خاکہ بنانے میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جو آرگنائزیشن کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ ٹو پروڈیوس، کہ کیا پیدا کرنا ہے، یعنی کون سا کاروبار کرنا ہے،
کہ کیونکہ بہت سارے پروڈکشن فنکشن ہوتے ہیں، بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں، تو آرگنائزیشن کا پہلا کام یہ ہوتا ہے بیٹے کہ ٹو پریپیئر دی پلان، کہ اس نے کاروبار کا خاکہ بنانا ہے، یعنی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کون سا کاروبار کرنا ہے، آیا کہ کوئی ٹیکسٹائل یونٹ لگانا ہے، کوئی آئس فیکٹری لگانی ہے، کوئی سمال جو ہے وہ سمال سکیل کا کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی لارج سکیل کا بزنس کرنا ہے۔ یہ سارے فیصلے جو ہیں سب سے پہلا کام بھی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے کہ اس نے ایک منصوبہ بنانا ہوتا ہے، ایک پلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کاروبار کون سا جو ہے کیا جائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، جس میں ان کی ایکسپیرینس ہوتا ہے، جس میں ان کو ہاؤ نو ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں، اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا کاروبار سنبھال سکتے ہیں، چھوٹا کاروبار سنبھال سکتے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فنکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹے کہ اس نے پروگرام کہ سب سے پہلے اس نے پلان کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کاروبار کرنا کون سا ہے۔ جی اچھا، یہ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد دوسرا کام جو فنکشن کی ذمہ داری ہے آرگنائزیشن کی، وہ ہے سلیکشن آف سائٹ، کہ جگہ کو منتخب کرنا ہے کہ کہاں کاروبار کیا جائے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی دکان بنانی ہے، انہوں نے کوئی فیکٹری لگانی ہے، کوئی پروڈکشن یونٹ ہے، تو اس کے لیے لوکیشن کا یا جگہ کا انتخاب جو ہے یہ انتظامیہ کی دوسری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی شروع میں آغاز میں انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کون سا کاروبار کرنا ہے، اگلا جو نیکسٹ ڈیسیجن ہے انتظامیہ کا، یا اس کو فنکشن جو اس کو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ سلیکشن آف سائٹ، کہ جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ بزنس کہاں کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے اگر فیکٹری لگانی ہے تو اس کی الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، مثلا یہ ہے کہ وہ پروڈکشن یونٹ جو ہے وہ شہر سے دور ہونا چاہیے، آبادی سے دور ہونا چاہیے، وہاں تک جو ہے وہ اپروچ آسان ہو، وہاں پر پاور ریسورسز آسانی سے مل جائیں، کہ وہاں سے مارکیٹ میں چیز لانا آسان ہو، سڑکیں اچھی ہوں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ فیکٹری لگائی جاتی ہے، پروڈکشن یونٹ لگایا جاتا ہے، بزنس وہاں سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ ہوں تو فیکٹری جو ہے پروڈکشن یونٹ یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے اگر کسی نے کوئی ایک سمال سکیل کا کاروبار شروع کرنا ہے، مطلب ہے کوئی انہوں نے دکان بھی شروع کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ سوچتے ہیں کہ کون کس مارکیٹ میں ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے جہاں پارکنگ آسان ہو، جو ہے کسٹمر کا آنا جانا یا اپروچ آسان ہو، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلا فیصلہ آرگنائزیشن کا پلان کرنا ہوتا ہے، دوسرا جگہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ پھر جب جگہ منتخب کر لی جاتی ہے تو اس پر پھر وہ بلڈنگ، یعنی کہ وہ جو پورا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، اس کی باؤنڈری وال ہے، اس کی آفیسز ہیں، اس کی بلڈنگ ہے، یعنی کہ یہ ساری جو ہے پروویژن آف بلڈنگ، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پروویژن آف لینڈ، زمین کا جو ہے وہ منتخب کرنا یا اس کا بندوبست کرنا، کہ زمین انہوں نے پرچیز کرنی ہے، انہوں نے رینٹ پہ لینی ہے، تو وہ پورا سٹرکچر، یعنی پہلے خاکہ تیار کرنا، پھر جگہ کا منتخب کرنا، پھر وہاں پر پروڈکشن یونٹ کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل دینا، 3 فرق۔ اس کے بعد اگلا ہوتا ہے پرچیز آف مشینری، کہ اس نے مشینری پرچیز کرنی ہے، ٹولز پرچیز کرنے ہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ پاور ریسورسز کو بھی ارینج کرتی ہے، کہ وہاں پر بجلی ارینج کرنی ہے، وہاں اگر کوئی یونٹ گیس پہ چلانے ہیں تو وہ کیسے ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ مشینری پرچیز کرتی ہے، اس کو لگاتی ہے، پھر جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ جو ہے اس کے لیے فرم جو باقی فیکٹرز، مطلب کیپٹل کی ارینجمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ لیبر ہائر کرنی ہے، یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ اس نے، کیونکہ آپ ایک ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پروویژن آف فیکٹر، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروویژن آف لینڈ، لیبر اینڈ کیپٹل، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو اپنا پروڈکشن فنکشن چلانے کے لیے جن سورسز کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ایلیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ان کا بندوبست کرنا، ان کو ارینج کرنا، یہ اس کی اگلی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد بیٹے جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ
مشینری کا ارینجمنٹ کرنا ہے، اس کا بندوبست کرنا ہے، وہ پرچیز کرنی ہے، وہ ہائر کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروویژن آف را مٹیریل، کیونکہ انڈسٹری میں جو ان پٹس میں سے بنیادی چیز آ جاتی ہے وہ را مٹیریل ہے، تو اس کا را مٹیریل فرم نے جو ہے وہ کہاں سے ارینج کرنا ہے، اس پروڈکشن اس نے فیکٹری نے کہاں سے مثلاً اگر انہوں نے ٹیکسٹائل یونٹ لگانا ہے تو اس کے لیے کاٹن چاہیے، اگر انہوں نے شوگر انڈسٹری لگائی ہے تو شوگر کین چاہیے، تو اس پروڈکشن کے لیے جو ان پٹ را مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کو ارینج کرنا اس کی اگلی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک سیکوینس کے ساتھ آپ سے بات کی ہے بیٹے کہ سب سے پہلے پریپیئر دی پلان، اس کے بعد سلیکشن آف سائٹ، اس کے بعد جو ہے وہ پروویژن آف لینڈ، لیبر اینڈ کیپٹل، اس میں اور اس کے بعد میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ پرچیز آف مشینری اینڈ را مٹیریل۔ اس کے درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے سائز آف فرم، وہ بھی ایک آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ فرم کا سائز اس نے جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم اسکیل آف پروڈکشن کہتے ہیں، یعنی فرم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے کہ اس نے جو کاروبار کرنا ہے وہ چھوٹے پیمانے پر کرنا ہے جا کے بڑے پیمانے پر کرنا ہے، یعنی کہ سائز آف فرم کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ چھوٹے پیمانے پہ ہم کاروبار کرنا ہے جا کے بڑے پیمانے پہ، تو یہ بھی آپ اس کی جو ہے وہ آرگنائز میں رسپانسبلٹیز میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے کویسچن ہے اپنا ہے ان کی ذمہ داری، وہ ہے جی کمبینیشن آف فیکٹر، یعنی پہلے ہم نے بات کی ہے پروویژن آف فیکٹر کہ ان کو پرووائڈ کرنا کہ کہاں کہاں سے لینے ہیں، لینڈ کیسے ارینج کرنی ہے، لیبر کہاں سے جو ہے وہ ہائر کرنی ہے، اس کے علاوہ اب اگلا سوال آ جاتا ہے کہ ان کی کمبائن کرنا ہے اسے کہ کتنی جو ہے کتنی کوانٹی میں پیسہ چاہیے، کتنی کوانٹی میں لینڈ اور کتنے نمبر میں ورکر چاہیے، یہ اگلا فیصلہ جو ہے وہ آرگنائزیشن کرتی ہے۔ اس کے بعد بیٹے جب یہ سارا مینجمنٹ انتظام ہو جاتا ہے، پروڈکشن فنکشن شروع ہو جاتا ہے، تو اگلی ذمہ داری فرم کی یہ ہے کہ اس نے سپروائز بھی کرنا ہے، یعنی کہ پورے فنکشن جو اس نے ارینج کیا ہے، اس نے سیٹ اپ بنایا ہے، اس کو سپروائز کرنا ہے، اس کو دیکھتے رہنا ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ پروڈکشن جو ہے مشینری پراپرلی کام کر رہی ہیں، ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، باقی پاور ریسورسز جو ہیں وہ اویل ہو رہے ہیں، یہ پوری کی پوری جو ایک نگرانی ہوتی ہے کاروبار کی، یہ بھی مینجمنٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد جب چیز پروڈکشن کے بعد اس چیز کو ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے فرم یہ بھی فنکشن یا ذمہ داری آرگنائزیشن کی ہے، اس چیز کی پبلسٹی کرنی ہے، اشتہار بازی کرنی ہے، اسے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں تک جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو پہنچانا ہے، کسٹمر کو بتانا ہے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں اشتہار بازی کے اور انٹروڈکشن کے، پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے کے، تو یہ بھی ذمہ داری جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ جو ہے اس چیز کو جو پروڈکٹ پروڈیوس کی گئی ہے اس کو مارکیٹ تک پہنچانا جو ہے یہ بھی آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے جو فرم کا اگلا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو فیکٹرز ہائر کیے ہوتے ہیں ان کی پیمنٹ، ان کو ریوارڈ دینا، یعنی کہ یہ جو ہے وہ فنکشن جو ذمہ داری آرگنائزیشن کی ہے کہ لینڈ ہائر کی ہے تو اس کو رینٹ پے کرنا ہے، لیبر ہائر کی ہے تو انہیں ویجز پے کرنی ہے، کیپٹل ہے تو اس کا سود ادا کرنا ہے، تو پیمنٹ آف ریوارڈ آف فیکٹر آف پروڈکشن از دی فنکشن آف آرگنائزیشن، تو یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رسک ٹیکنگ، یعنی کہ کاروباری نقطہ نظر سے سب سے زیادہ، یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو پورے پروڈکشن فنکشن میں جو نفع نقصان کی ذمہ داری ہے وہ ان میں سے کسی فیکٹر پہ نہیں ہوتی، وہ صرف آرگنائزیشن پہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو نہ لینڈ اس کی ذمہ دار ہے، نہ رینٹ چھوڑا جاتا ہے، لیبر ویجز نہیں چھوڑتی، کیپٹل کا انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے، صرف اور صرف لاس جو ہے وہ آرگنائزیشن کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
جس طرح بھی خطرات ہوتے ہیں پورے پروڈکشن فنکشن میں، کسی بھی نوعیت کا کوئی رسک ہوتا ہے، وہ ذمہ داری جو ہے وہ آرگنائزیشن کی ہے۔ آرگنائزیشن نے دیکھنا ہے کہ اسے جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتے، کیونکہ رسک ٹیکنگ یہ بھی ذمہ داری آرگنائزیشن کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین فنکشن جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جدت اختراع، یعنی کہ نئے سے نئے اسٹائل، نئے سے نئے مونوگرام کے ساتھ چیز کو بنانا، کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا نیا ڈیزائن، نیا سائز، نیا اس کا مونوگرام، جدت پسندی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی آرگنائزیشن کا کام ہے۔ یہ فیصلے آرگنائزیشن نے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جو کنزیومر ہوتے ہیں ان کی چوائس بدلتی جاتی ہے، نئے سے نئے ڈیزائن کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فرم ہوتی ہے وہ بھی کمپٹیشن میں ہوتی ہے اور فرمیں بھی اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہر فرم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر آنے والے سال میں اس چیز کا نیا ماڈل دیں، نیا ڈیزائن دیں، اس کی شیپ بدل دیں، اس کا مونوگرام بدل دیں، تو یہ جو ہے اس کی کوئی مطلب کوالٹی بدل دیں۔ تو یہ جو انوویشن کا کام ہوتا ہے یہ بھی آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بیٹے بہت ہی سادہ سا اس کا جواب ہے کہ آپ نے ایک ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آرگنائزیشن نے پلان کرنا ہے کاروبار کو، اس کے بعد اس نے سلیکشن آف سائٹ، جگہ کا انتخاب کرنا ہے، اس کے بعد اس نے فیکٹرز ہائر کرنے ہیں، مطلب پروویژن آف لینڈ، لیبر، کیپٹل یہ کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے مشینری اور را میٹیریل پرچیز کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فیکٹرز کو کمبائن کرنا ہے، مختلف ان کے جو ہے وہ کمبینیشن بنانے ہیں، اس کے بعد پروڈکشن فنکشن کو سپروائز بھی کرنا ہے، پھر اس پروڈکشن کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کرنی ہے، اشتہار بازی بھی کرنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کو مارکیٹ تک بھی پہنچانا ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ چیز کو سیل کرنا ہے، یعنی وہ بھی اسی میں زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فیکٹرز کی پیمنٹ ہے، یہ بھی فنکشن آرگنائزیشن کا ہے، رسک ٹیکنگ ہے، اور جو ہے مارکیٹ کو سرچ کرنا ہے، انوویشن جو ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک ذمہ داری اس کی کہ کانٹیکٹ ود گورنمنٹ، کہ حکومت سے رابطہ بھی آرگنائزیشن نے رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹے ہمارا فیکٹرز آف پروڈکشن کا جو چیپٹر تھا، چونکہ وہ آپ کی ٹیکسٹ بک جو ہے اس میں 4 اکٹھے چیپٹر دیے ہوئے ہیں، جبکہ حبیب اللہ وسیر کی کتاب میں الگ الگ ہیں، تو میں نے اسے الگ الگ پڑھا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا ہم انہی فیکٹرز آف پروڈکشن کے MCQs پہ بات کریں گے اور شارٹ پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔